اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً اور اے لوگو تم تین قسم کے ہو جاؤ گے، تمہاری کیٹیگری تم تین حصوں میں بٹ جاؤ گے۔ اچھا وہ کون کون سے حصے ہیں تین؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ان میں تو ایک ہوں گے داہنی جانب والے، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ایک جماعت داہنی طرف والی۔ داہنی طرف والی جیسے امام صاحب ادھر کھڑے ہیں، پیچھے مؤذن صاحب ہیں تو سب لگتی ہے نا آگے پیچھے کا، جو ادھر والے ان کو داہنی طرف والے کہتے ہیں، جو ادھر والے ان کو بائیں طرف والے کہتے ہیں۔ یہ مثال ایک رائٹ کی طرف اور ایک لیفٹ کی طرف کا۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ایک ہے داہنی طرف والے، مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ کیا ہی بہترین ہے داہنی طرف والے۔ پھر قرآن خود ان کی صفت بھی بیان فرماتا ہے۔ دوسرا وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ایک ہے بائیں طرف والے اور کیا ہی برے ہیں بائیں طرف والے۔ ایک اچھی چیز دیکھتے تو ہم کیا کہتے ہیں، کیا یہ خوبصورت چیز ہے، اور اسی کے مقابلے میں جب ہم بری چیز دیکھتے ہیں ایک دم بیکار چیز ہے، گھٹیا چیز ہے۔ کہ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ بائیں طرف والے اور کیا ہی برے ہیں بائیں طرف والے۔ یہ قرآن ان کا وصف بھی بیان فرماتا ہے۔ دو تیسرا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اور ایک ہیں آگے بڑھ جانے والے، وہ ہمیشہ آگے ہی بڑھنے والے، آگے ہی بڑھ جانے والے۔ اور یہ کون ہے؟ اولئک المقربون یہی ہے اللہ سے زیادہ قرب رکھنے والے، اللہ سے زیادہ نزدیکی رکھنے والے۔ فی جنات النعیم نعمتوں کے باغوں میں یہی لوگ ہوں گے، من مانتی جنتوں میں یہی لوگ ہوں گے۔ اب اس کی تفسیر کو سماعت کرتے ہیں۔ کہا یہ تین قسم کے لوگ ہیں نا، کیسا؟ قیامت کے دن مخلوق کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ تین قسموں میں اس دن بٹ جائیں گے، جن میں سے دو جنت میں جائیں گے۔ کون سے کون سے؟ کہا وہ پہلے والے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ جنہیں داہنی جانب، جنہیں جمڑی بازو کھڑا کیا جائے گا وہ، اور وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اپنے رب کے احکام کو بجا لانے میں وہ زیادہ آگے بڑھتے تھے، نیکیوں میں جلدی کرتے تھے، نیکیاں کرنے میں سبقت کر جاتے تھے، وہ والا گروہ ہے۔ یہ دو جنتی گروہ ہیں۔ اور ایک تیسرا وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ کون سا؟ برا گروہ، مجرموں کا گروہ، یہ جہنمی گروہ ہے۔ یہ تین۔ اب اس کا اور خلاصہ بیان ہوتا ہے کہ پہلی قسم ان لوگوں کی ہوگی جو دائیں جانب والے ہوں گے۔ اس میں کچھ مختلف قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال ان کو داہنے ہاتھ میں دیے جائیں، جمڑے بازو۔ سبحان اللہ، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ فَأَمَّا مَنْ اسی کو سورۃ الحاقہ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ میں پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ اور جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، جمڑے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ لوگ کہیں گے لو پڑھو، لب خوشی کے مارے کہیں گے لو میرا نامہ اعمال پڑھو کہ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ یہ چیز ہوگی ان کے لیے۔ اور جہاں ان کو داہنے ہاتھ کے علاوہ بائیں ہاتھ میں جن کو، الٹے ہاتھ میں جن کو دیا جائے گا، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ جنہیں ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کیا کہیں گے؟ کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا، نہ دیا گیا ہوتا۔ مطلب اب یہ اس حال میں کہ انہیں جہنم میں لے جاؤ، اب یہ دیکھنے کے بھی قابل نہیں۔ اور اس دن کی حالت اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، لوگوں کے نامہ اعمال جن کے داہنے ہاتھوں میں ہوں گے، جن کے داہنے ہاتھوں میں ہوں گے، ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ سامنے لے کر چل رہے، لیکن جن کے الٹے ہاتھ میں ہوں گے نا، ان کے ہاتھ پیچھے ہوں گے۔ وہ ایک وصف میں نے نہیں جہنمیوں کا بیان کیا ہے کہ ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے باندھ دیا جائے، ان کے پیروں کو پیچھے سے لا کر کے سروں کی طرف جوڑ دیا جائے گا اور گھسیٹتا وہ انہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ وہی نامہ اعمال والے ہوں گے جن کے نامہ اعمال پیچھے ہوں گے، اسی سے پہچان لیے جائیں گے۔ جب جہنمیوں اور جنتیوں کی شناخت، یہاں بھی آدھار کارڈ چلتا ہے نا، ایک چٹنی کا اور آدھار کارڈ چلتا ہے کہ یہ کس شہر کا رہواسی ہے نا، یہ وہاں بھی آدھار کارڈ بنے گا۔
کہ جن کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا نامہ اعمال پہچان لیے جائیں گے، یہ جنتی گروہ ہے، اور جن کو الٹے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا یہ نامہ اعمال دیتے کے ساتھ پہچان لیے جائیں گے کہ یہ جہنمی گروہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دینے والوں میں ہم سب کا شمار فرمائے۔ ایک قول یہ تھا۔ دوسرا قول یہاں پر یہ ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے داہنی جانب کھڑا کرے گا، اپنے عرش کا سایہ بھی عطا فرمائے گا اور داہنی جانب انہیں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دائیں جانب والوں کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا وہ کیا ہی اچھے لوگ ہیں اور کیا ہی شان والے وہ لوگ ہیں، بڑے سعادت مند ہیں، نیک بخت ہیں اور جنتی ہیں۔ یہ پہلے گروہ والے کا۔ دوسرے گروہ والے وہ لوگ ہوں گے، یہی کون سا، جن کو ان کا نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیا گیا۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن عرش کے داہنی جانب نہیں بلکہ اب بائیں جانب الٹی طرف کھڑے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حقارت ظاہر کرنے کے لیے، ذلت و خواری ظاہر کرنے کے لیے انہیں الٹی طرف کھڑا کرے گا اور کا اعلان ہوگا یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ناراض کیا، اب یہ لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ تیسرا گروہ کون سا؟ جو بہت زیادہ نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے، یہ گروہ۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جو دوسروں سے آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ کہا کیسے؟ یہاں آگے بڑھ جانے والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ اس مقام پر نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھ جانے والے مراد ہیں۔ نیکیاں کر رہے ہیں، میں نے اس کی مثال کیا دی کہ 2 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں۔ ایک وہ ہے جو اذان سے پہلے آ کے بیٹھا ہے، اور ایک وہ ہے جو جماعت کا انتظار کرتا ہے کہ جماعت ہوگی تب مسجد میں داخل ہوں گا۔ تو نماز پڑھنے میں تو دونوں برابر ہوئے، نیک کام کرنے میں دونوں برابر ہوئے، لیکن نیکی میں سبقت لے جانے والا، آگے بڑھ جانے والا وہ ہے جو اذان کے انتظار میں پہلے سے مسجد میں آ کر کے بیٹھا ہوگا۔ یہ ہے وہ جو نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک قول یہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو ہجرت کرنے میں سبقت کرنے والے۔ مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت ہوئی تو جو لوگ سب سے پہلے مدینہ کی طرف گئے، اس سے وہ لوگ مراد ہیں۔ آخرت میں جنت کی طرف سب سے پہلے وہ لوگ سبقت کریں گے۔ ایک تیسرا قول یہاں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو اسلام قبول کرنے کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں۔ والسابقون الاولون، اولین صحابہ کرام ہیں۔ اس کا چوتھا قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان سے وہ مہاجرین اور انصار صحابہ مراد ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ سبحان اللہ۔ بیت المقدس جو 17 مہینے تک قبلہ رہا، اس کی طرف بھی جنہوں نے بعض صحابہ نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد جب قبلہ بدل کر کعبہ معظمہ ہوا اس کی طرف بھی انہوں نے نماز ادا کی۔ کہ یہ وہ صحابہ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، کا وہ ان کا شمار بھی والسابقین اس میں ہوگا۔ کون سے؟ والسابقون السابقون، نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والوں میں ہوگا۔ اور ہر ایک کے لیے وَلِكُلٍّ، دوسرے پارے میں آتا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک جو کائنات میں ہے، ہر ایک سمت کسی نہ کسی، ہر ایک توجہ کرتا ہے کسی نہ کسی طرف، ہر ایک جو بھی ہے دنیا میں وہ توجہ کرتا ہے کسی نہ کسی چیز کی طرف۔ کہا لوگوں تمہیں کس چیز کی طرف توجہ کرنی ہے، تمہیں کس چیز کی طرف بھاگنا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کرنے کی طرف تم بھاگو۔ قرآن کا اپنا اعلان ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کی طرف بھاگو۔ کہ یہ جو نیکیوں کی طرف بھاگیں گے ان کے لیے کیا ہوگا؟ کہ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، جو نیکیوں کی طرف بھاگتے ہیں وہی تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارے ہیں، اور انہی کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ اور یہاں ایک آخری بات بیان کر کے ختم کر دیں کہ نیکیوں میں سب سے زیادہ آگے بڑھنے والا کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں۔ اور اس صحابہ کرام میں بھی اب سب سے زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والا کون ہے؟ آئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں، آپ نے تو پورے صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھا ہے اور سلطنت بھی آپ نے تو فرمائی ہے، آپ نے صحابہ میں کس شخص کو سب سے زیادہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والا دیکھا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس بندے کو نیکیوں میں سب سے زیادہ سبقت لے جانے والا دیکھا، یہاں تک کہ وہ مجھ پہ بھی سبقت لے گیا، وہ کوئی اور نہیں، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جو ہمیشہ نیکیوں میں مجھ سے آگے رہے، ہمیشہ نیکیوں میں مجھ سے آگے رہے۔ تو نیکیوں میں سب سے زیادہ بڑھنے والا
امت محمدیہ میں اگر کسی کو خطاب دیا جا سکتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہی لوگ ہیں، اولئک المقربون، جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہیں، فی جنات النعیم، یہی من چاہتے باغوں میں ہوں گے، نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے، وہ جہاں چاہیں گے وہاں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان دو گروہ میں سے کسی گروہ میں فرمائے، اور اس دائیں بائیں جانب والے گروہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے کہنے میں سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔